بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ پہلا واقعہ، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ کفار جو مجلس میں موجود تھے ایک دم سب آپ کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم وہی ہو جو ایسا ایسا کہتے ہو، یعنی ہمارے معبود کو اور ہمارے دین کو برا بتاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں جس نے ایسا کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہی میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چادر سمیت پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر کے فاصلے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، کہنے لگے اور روتے جاتے تھے کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں ایک مسجد بنا رکھی تھی، اسی میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن شریف پڑھتے۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے آس پاس جمع ہو جاتے اور تعجب سے قرآن سنتے اور ان کو دیکھتے رہتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا تھا اور بے اختیار رونے لگتے، اس سے مشرکین کو پریشانی ہوتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ تیسرا واقعہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت ابوبکر ایک عبا یعنی قمیض تھی اور بٹن نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک کانٹے سے جوڑ رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبا پہنا ہوا اور سینے پر کانٹے سے دونوں پہلو کو ملائے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، انہوں نے فتح مکہ سے پہلے میرے اوپر صرف کر دیا، یعنی جتنا مال تھا حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، خرچ کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کا سلام کہہ دیجئے اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے اس فقرہ میں مجھ سے راضی ہو یا ناخوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف التفات کر کے فرمایا، یعنی ان کو دیکھ کر یہ بات کی، اے ابوبکر، جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ یوں پوچھ رہا ہے کہ تم اس فقرہ میں مجھ سے راضی ہو یا نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور بولے، کیا میں اپنے رب پر غصہ ہوں گا؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ چوتھا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو تشریف لائے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ کوئی شخص بھی روتا ہے، کہ کوئی شخص بھی خوشی میں بھی روتا ہے۔ میں نے اس دن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کو دیکھا کہ خوشی سے رو رہے ہیں۔ پانچواں واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نے غار سے نکل کر سفر شروع کیا تو قوم ہماری تلاش میں تھی، ان میں سے سوائے سرقہ بن مالک کے کوئی ہم تک نہ پہنچا۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آدمی ہماری طلب میں آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی غم کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارا اتنا قریب آ گیا کہ ایک یا دو نیزہ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تلاش کرنے والا آ پہنچا۔ یہ کہہ کر میں رو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم، اپنی جان کی ڈر نہیں۔
اپنے جان کے ڈر سے نہیں روتا، میں تو آپ کی وجہ سے روتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کے لیے بد دعا فرمائی، یعنی اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں پیٹ تک دھنس گئے۔ چھٹا واقعہ حضرت عدودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزے سنخ سے سوار ہو کر مسجد نبوی کے قریب اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی طرف غمگین ہو کر دیکھا، پھر اجازت لے کر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سب نے منہ چھپا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کر بوسہ دیا اور روئے اور فرمایا، خدا کی قسم جو کچھ عمر کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یعنی وحی کی کیفیت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی کس قدر پیارے ہیں۔ پھر مسجد میں جا کر خطبہ دیا۔ ساتواں واقعہ سن ہجری 12 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر حج کے لیے تشریف لائے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو عتبہ بن اسید اور سہل بن عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل اور حشام بن حارث ان سے ملے اور سلام کیا اور یوں کہا، سلام علیکہ یا خلیفہ رسول اللہ۔ ابو بکر نے ان کے سلام میں رسول اللہ والسلام کا نام سن کر رونا شروع کر دیا اور برابر روتے رہے یہاں تک کہ آپ بیت اللہ میں پہنچے۔ آٹھواں واقعہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا، آپ کے پاس پانی اور شہد لایا گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور رونے لگے اور بڑی زور سے روئے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کو کچھ ہو گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے، ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو دفع کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ چیز کیا ہے جس کو آپ دفع فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، میں نے اس سے کہا پرے ہٹ، مجھ سے دور ہو، تو دنیا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ کو پکڑنے والے نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس پر روتا ہوں کہ کہیں دنیا مجھ سے ملی ہوئی نہ ہو اور یہ شہد اور پانی اس کا پیشہ خیمہ نہ ہو۔ نوواں واقعہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی مرض الوفات میں مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک بندہ ہے جس پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی اور اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اس بات کو سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے نہ سمجھا کہ دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور رو دیے۔ انہوں نے فرمایا، میری ماں اور باپ اور جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ منبر سے اترے اور آج تک منبر پر دوبارہ تشریف نہ لائے۔ 10واں واقعہ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی تعریف کی اور کثرت سے روئے۔ 11واں واقعہ حضرت عبداللہ بن اسحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تھے اور انہوں نے کہا، میرے باپ کی جگہ سے اتر جائیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، بے شک یہ تمہارے باپ کی مجلس ہے اور انہیں اپنی
گود میں بٹھا لیا اور رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا کہ یہ اس نے میرے کہنے سے نہیں کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم پر الزام نہیں لگاتا۔ 12واں واقعہ، حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناپسند ہوا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے اس طرح کہہ لو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خیال درست ہے، ان کو جواب نہ دو، بلکہ یوں کہو کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔